اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام الدائم القائم على عبده وخير خليقته أشرف بريته صفيه وصفوة خاصته وخالصته ونجيبه ونجيه العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المكرمين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم الله تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمعه من باريه تبارك وتعالى في ليلة المعراج فقال له الله تبارك وتعالى يا أحمد وجبت محبتي للمتحابين فيه ووجبت محبتي للمتقاطعين فيه ووجبت محبتي للمتواصلين فيه ووجبت محبتي للمتوكلين علي ثم قال الصادق الإمام الصادق من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه إن حبنا أهل البيت ينزله الله من السماء من خزائن تحت العرش صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم عید سعید مبارک مولود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہم کی مناسبت سے تحیت اور تبریک عرض کرتے ہیں حضرت حجت سلام اللہ علیہ و رہبر معظم حفظہ اللہ تبارک و تعالی و مراجع اعظام علماء ربانین مخلصین مومنین والمسلمین. تو مجھے جو مناسب لگا کہ ہزاروں موضوعات پہ ان دو معصوموں کے متعلق ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹا سا اشارہ کریں گے آج کہ محب کون ہے، عاشق کون ہے، اس پر تھوڑا ہم اشارہ کریں گے کہ عاشق کس کو کہتے ہیں، محب کس کو کہتے ہیں. اور ہماری نظر ہے ایک بیانات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیانات حضرت امام صادق علیہ السلام کہ دونوں کا ولادت ہے آج کے دن، تو اس کی مناسبت سے دونوں کے اقوال میں ہی ہم اس کو بیان کریں گے. تو ہم جو پہلے ہم نے حدیث مبارک جو ہے لیلۃ المعراج، حدیث معراج کی جو گفتگو ہے بین رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، وہاں پر ایک فراز، ایک فقرہ ہے جس میں خدا تبارک و تعالیٰ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے معراج پہ اسی لیے گئے تھے، فرمائش کرتے ہیں کہ یا احمد وجبت محبتی للمتحابین فیہ، محبت میری واجب ہے، یعنی مجھ پہ واجب ہے کہ میں محبت کروں کس سے، جو میری ذات سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے، یا جس سے بھی محبت کرے کس کے لیے کرے، میری ذات کے لیے کرے. ٹھیک، تو اس کا محبوب میں ہوں، تب جا کے کسی اور سے محبت
کرتا ہے. تو خدا نے اپنے لیے واجب کرا دیا اپنی محبت اس کے لیے. اس کا معنی کیا ہوا؟ خدا نے واجب کر، خدا پر تکلیف تھوڑی ہے، وہ شرع مقدس ہے، تکلیف ہم پر ہے. یعنی اپنے لیے گارنٹیڈ کر دیا، قطعی کر دیا، ثابت کر دیا، ضروری ہے کہ وہ خدا اس سے محبت کرے، اس بندے سے محبت کرے جو فقط خدا کو چاہے اور خدا کے لیے چاہے. جو بھی کرے کس کی عشق میں؟ خدا کے عشق میں. ٹھیک ہے. دوسرا وَوَجَبَتْ محبتی للمتقاطعین فیہ، محبت واجب ہے میری کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو ہر غلط اور گناہ اور گمراہی اور جہالت اور فساد اور دین کے خلاف قدم اٹھائے، اسے اپنا رابطہ کٹ کرے. رابطہ کٹ کرے یعنی امر نہی منکر کے طریقے سے اس پہ چلے، امر بالمعروف اور نہی منکر کی قوانین کے مطابق اس سے چلے. تو کٹ کرنا اس کو محبوب، معنی یہ ہے کہ محبوب نہیں رکھے گا، اس کو ایک صالح انسان کی طرح اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھے گا. ہاں جو واجب انسانی ضروریات ہے وہ تو چلائے گا، لیکن ایسا حرکت کرے گا اس کے ساتھ، ایسا رابطہ رکھے گا کہ خدا اسے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ شریعت کی بات ہے. میں نے کہا جو ضروریات ہیں عمومی وہ ہے، امر معروف نہی منکر کے مطابق اس کے ساتھ رابطہ رکھے گا. بس آپ سمجھے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کی بیوی وغیرہ غلط کرے تو حرام کام انجام دے، خدا کی رضا کے خلاف، شریعت کے خلاف کرے، تو یہ اس میں اس کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ امر بالمعروف کرے گا، اس کو بتائے گا یہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے. اور غلطی اگر غلط کرے گا اس کے پھر نہیں مانے گا، اس کے ساتھ پھر نہیں منکر کے سٹیپس ہے، اس کے حساب سے دل سے نفرت کرے گا. ٹھیک ہے. اس منکرات سے، اور پھر زبان پر لائے گا، پھر ایکشن میں دکھائے گا، پھر اس کے بڑے اور جا کے شرائط آ جائیں گی. تو یہ کس لیے کر رہا ہے؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے. وَوَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَوَاسِلِينَ فِيَّ، میری محبت واجب ہے کن کے لیے؟ ان آدمیوں کے لیے جو ایک دوسرے سے رابطہ کاٹتے ہیں. آپ بنانا چاہتے ہیں، وہ قطع رحم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ قطع تعلق کر رہے ہیں، آپ جوڑ رہے خدا کے لیے. فیہ یعنی مکارم اخلاق دکھا رہے ہیں. تو خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اس کو محبوب بنتا ہے خدا کا. مثلا آپ عطا کر رہے ہو، وہ آپ کو محروم کر رہے ہیں. آپ جوڑ رہے ہیں، وہ توڑ رہے ہیں رابطے. صحیح. یعنی ایسی حالت ہے تو آپ کو نیاز نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو خدا کی خاطر اس پر رحم اور محبت کرتے ہو. تو ایسے مکارم اخلاق انبیاء اور اولیاء میں سے ہیں. تو خدا کہتا ہے یہ میں اس بندے کو محبت ضرور کروں گا. اور تیسرا کہا، چوتھا جو ہے کہ للمتوکلین علیہ، واجبت محبتی للمتوکلین علیہ، جو مجھ پر توکل کرے میری محبت اس پر واجب ہے. یعنی میں نے اس سے محبت واجباً کرنی ہے. توکل کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک عملی تجربی علم ہوتا. توکل کرنے والے متوکل کے پاس ایسا علم ہوتا. توکل اس کو کیسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ علم رکھتا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے کچھ بھی نہیں، جو بھی خدا کی کریشن ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ کوئی بھی مجھے نہ عطا کر سکتا ہے، نہ چھین سکتا، نہ منع کر سکتا، اور نہ روک سکتا، نہ ضرر پہنچا سکتا، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور ان سے انسان مایوس ہوتا نہیں، یہ خدا نہیں ہے، اور ان سے طمع بھی نہیں کرتا، اور انسان ان سے رغبت بھی نہیں کرتا، نہ ان سے انسان امید رکھتا ہے، نہ ان سے ڈرتا ہے، اور نہ ان پہ طمع کرتا ہے. صحیح. یہ کون سی حالت ہے؟ بس فقط خدا کے لیے عمل کرتا ہے، خدا کے لیے. اب خدا کی محبت اس پر واجب ہے کہ اس کو محبت کرے. یہ چار چیزیں، چار قسم کے لوگ ہیں جن کو خدا اپنا محبوب مانتا ہے. چار قسم. بس محبوب خدا یہ چار قسم کے ہیں. اور
جب خدا کسی کو محبت کرنے لگتا ہے تو حدیث میں فرمایا اس کی کوئی میری محبت کی کوئی غایت حد نہیں ہے، انتہا ہی نہیں ہے، چوں وہ واجب الوجود لامحدود ہے، تو اس لیے اس کی محبت بھی لامحدود ہوگی۔ اور اب یہ سالک جو ہے صراط پہ جا رہا ہے نا، صراط پہ جا رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، تو اس کا راستہ بھی کیا ہوگا؟ بندگی کا لامحدود ہوگا، لامحدود ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہدف کیا ہے؟ ذات خدا و لامحدود، بس سفر بھی لامحدود ہے۔ تو وہاں پر ایک عبارت ہے کہ اس حدیث میں وَكُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عَلَمًا، صحیح، عَلَمًا وَضَعْتُ لَهُمْ عَلَمًا، اس راستے میں جو میری طرف آ رہے ہیں محبوب، یہ جو میرے محب خدا کے چاہنے والے محبوبان خدا، جب بھی میں اس راستے میں ان کو ایک مائل سٹون رکھتا ہوں، مائل سٹون کس کے لیے ہوتا ہے؟ کتنا آپ آگے بڑھے، وہاں پہنچ کے وہ اٹھا لیتا ایک نیا مائل سٹون آ جاتا ہے، اور اس کی کوئی غایت، کوئی ہدف، کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے تھوڑے صفات آگے میں بحث کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ 4 صفات، 4 قسم کے گروپ بتا دیے انہوں نے۔ ان کی صفات ہے وَلَمْ أُولَئِكَ نَظَرُوا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، خدا کیسی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے؟ ربوبیت کی نگاہ سے، صحیح، یہ بھی اسی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب اس کا ویژن کتنا ہے، اور اس کا علم کتنا ہے، اور اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ الہی نظر سے ریفلیکشن بن گیا کس کا؟ خدا کا۔ خدا کس نظر سے ہمیں دیکھتا ہے؟ رؤوف و رحیم و رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان تمام کے لیے، چاہے گناہ گار ہو چاہے ثواب گار، رحیم جو ثواب گار ہے اس کے لیے زیادہ ہی کیا، اس کے ایمان کے لیے رحمت زیادہ دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسی طرح وَلَمْ يَرْفُ حَوَائِجَ إِلَى الْخَلْقِ، لوگوں سے اپنی حاجتیں نہیں مانگتے، یعنی اپنی جو ڈیوٹی ہے اسی پہ کیا کرتے ہیں؟ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اسی سے اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں اور خدا سے لیتے ہیں، ٹھیک؟ مراد یہی ہے کہ یعنی خود نہ کام کرے اور بیکار رہے، بطالت میں رہے اور لوگوں کے اوپر بوجھ بنے، ایسے نہیں ہے۔ بطونہم خفیفہ من اکل الحلال، ان کے شکم بڑے ہلکے ہیں، کیوں؟ حلال کھاتے ہیں۔ حلال کتنا ہوتا ہے؟ کم ہوتا، حلال کم ہوتا، بس یوز بھی کتنا کرے گا؟ کم ہی کرے گا، بس شکم سے مراد یعنی جو اس کی انٹیک ہے وہ کم ہوتی ہے۔ نعیمہم فی الدنیا ذکری، دنیا میں ان کی نعمتیں، عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ غذا، پانی، کباب، ہے نا، یہ ذکر خدا سے اپنی نعمت لے لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم 3 قسم کے ذکر ہیں، ذکر زبانی، قرآن، اور دعا، مناجات، اور نماز ذکر زبان ہے، یا وہ ذکر کرے تسبیحات ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، اس طرح، اور یا عملاً کرے ذکر، جو اعمال ہے وہ اعمال اخلاقی، ایمانی، اعتقادی وہ انجام دے، یہ بھی ذکر عملی۔ اور خدا ان کو یاد، خدا سے دور ہونا ان کے لیے تحمل پذیر، اس کو یاد کرتے ہیں، قلب سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ذکر قلبی ہے۔ مثلا خدا ان سے کبھی دور ہی نہیں ہے۔ اور وہ محبتی و رضائی، میری محبت ان کی دنیا میں کیا ہے؟ غذا ہے۔ ان کی نعمت کیا ہے؟ ایک تو ذکر ہے، دوسرا میری محبت، ابھی میں اس پر بحث کروں گا، محبت خدا ہے کیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ان کی نعمت ہے، نعمت خدا، الہی ما بنام نعمت فمنک، خدا جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی نعمتیں گنو گے تو ان کا حساب نہیں کر پاؤ۔ ورضائی عنہم، اور میرا ان سے راضی ہونا ان کے لیے نعمتیں ہیں۔
مقام رضا کیا ہے؟ وہی جو میں نے تعریف کی تھی کہ انسان مخلوق کو سمجھے نہ وہ عطا کر سکتا ہے نہ منع کر سکتا ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ اس کا خوف ہوتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس کا امید بھی نہیں ہوتی اس سے، اور نہ اس سے خوف ہوتا ہے اس کو. عمل کرتا کس کے لیے؟ خدا کے لیے. یہ آخری والی سٹیج جب ختم ہو جائے، رضا، مقام رضا آ جاتا ہے. اب دیکھیے یہ زندگی کیسی ہوگی. اسی میں ان کی جیسے حضرت مثلا امام حسین علیہ السلام، جو ان کو مصیبتیں آئی تو کہا راضی برضا اللہ، یا کہا یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیۃ، تو بھی راضی اور میں بھی خدا کی رضا اس کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کس پہ راضی؟ حضرت نے کب یہ کلمات کہے؟ جب سر مبارک ذبح کیا جا رہا تھا. مہم نہیں کیا ہو جائے. امام علی علیہ السلام جب سر مبارک پر ضربت لی، کیا کہا؟ فزت رب الکعبہ. کہاں ہے نظر؟ کہاں ہے؟ رب الکعبہ. کامیابی، آپ کامیابی مانو گی. صحیح. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام، فرزند، بچے، بیوی، ہاں سارے مارے گئے یا مر گئے. کیا کہا؟ خدا کا تھا، خدا نے لے لیا. مال ہو گیا، سارا گیا. کیا کہا؟ خدا تھا تو خدا نے لے لیا، خدا کا تھا اس نے لے لیا. صحت تھا خدا کی تو خدا نے. یہ راضی ہے؟ ہاں راضی ہے. کس پہ؟ کچھ بھی جو بھی. تو کہا نا اس کے لیے فرق نہیں پڑتا. جب وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے اس کے لیے پھر فرق نہیں پڑتا، عسر ہو یا یسر ہو، سختی ہو یا آرام ہو، اس لیے فرق نہیں پڑتا. اور جو ہم ابھی مانا جو ہمارے پاس لغوی محبت کے ہے، الحب دوستی، عشق، محبت جو وہی ہے عشق اور دوستی، یا کسی چیز کو دل دینا، لغوی معنی میں آ جاتے. اور معنی اصطلاحی محبت، یہ مفردات راغب میں علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں ارادت ما تراہ او تظنہ خیرا، جس چیز کو آپ خیر مانتے ہو، جانتے ہو، جو آپ کا اعتقاد میرے لیے خیر ہے، اس کا ارادہ کرنا، اس کو محبت بولتے ہیں. روٹی ہمارے کیا خیر ہے نا، تو ہماری محبوب ہے تو اس کو محبت بولتے ہیں. اس ارادے کو محبت بولتے ہیں. کپڑے کا ارادہ کرنا محبت ہے. اسی طرح اول فزیکل تھا، بعد میں آ کے آپ کو خدا ملا، آخرت ملی، جنت ملی، معنویات ملی، تو وہ چیزیں آپ طلب کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو مجھے ملے. ٹھیک کیا ہوا؟ محبت اصلی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عموماً مادی ہوتی ہے، پھر معنوی کی طرف چلی جاتی ہے. تو محبت خدا دونوں شامل ہے اس میں مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. تو علامہ کہتے ہیں وہی علی ثلاثۃ اقسام، 3 قسمیں ہیں اس کی. کتنی؟ 3 قسمیں. ایک محبت للذہ، لذت کے لیے محبت کرنا، لذت کے لیے. جیسے مثلا دنیائی لذتیں ہیں، ہے نا، غذا، پانی، جنسیات وغیرہ، ہے نا. دوسری اس میں وہ کہہ رہے منہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، یہ وہی ہے حب لذت ہے. ایک محبت نفع ہے، فائدہ نفع، جیسے کا حب الشیء ینتفع بھی، کس چیز کا حب، محبت رکھنا جس سے آپ کو فائدہ ملے. مثلا آپ کہتے ہو وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. آپ 2 چیزیں خدا سے دوسری چیز کا کیا مانگتے ہو؟ ایک تو جنت مانگتے ہو، وَأُخْرَى تُحِبُّ، جس کو آپ دوست رکھتے ہو، وہ کیا ہے؟ خدا ہمیں مدد کرے. خدا ہمیں مدد کس میں کرے؟
ہم حکومت بنائیں، ہم یہاں دنیا کو آباد کریں، تو یہ بھی فائدے کی، کھانا تو نہیں ہے، پینا تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فائدہ۔ تیسرا جو ہے فاضل، کیا ہے؟ محبت فاضل۔ جیسے آپ اہل علم کو دوست رکھتے ہو، کس لیے رکھتے ہو؟ آپ اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، صحیح ہے؟ تو یہ محبت 3 قسم کی محبتیں ہیں۔ اور ارادہ اور محبت میں جو عموم خصوص من وجہ ہے، یعنی ہر ارادہ محبت نہیں ہے اور ہر محبت ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ارادہ سے اونچا بالا تر ہے محبت۔ محبت اگر کرنی ہے اس میں ارادہ بھی ہے اور ایک اور چیز چاہیے کہ وہ بن جائے محبت، صحیح؟ اب خوب محبت اور خوب محبت، اس کے بھی 2 اپروچز ہیں، ایسپیکٹس ہیں۔ ایک ایسپیکٹ اس کا حب اللہ للمخلوق، خدا کی محبت مخلوق کے لیے۔ ایک ہے حب العبد للہ، بندے کی محبت خدا سے، ہمیں 2 طرف۔ حب اللہ للعبد سے جو ہے محبت وہ ہے محبت اللہ تعالی للعبد انعامہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ علامہ اصفہانی کہہ رہے خدا ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتا ہے، کس کو؟ بندے کو۔ اس کو کہیں گے محبت خدا۔ خدا کو تو ضرورت نہیں، یا ناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم ہی فقیر ہو خدا کی، ٹھیک ہے؟ اور خدا امیر و بے نیاز ہے، اس کو چاہیے نہیں، ذات اس کی پر ہے۔ بس محبت اب کس معنی میں ہے؟ خدا اگر کسی سے محبت کرے، یا اب آگے کھول گیا نا مطلب، خدا اگر کسی کو کہا نا واجبت محبتی 4 آدمیوں پر میری محبت واجب ہے، کن پر؟ المحبین فیا والمتقاطعین فیا والمتواصلین فیا والمتوکلین علیہ، صحیح؟ تو میری محبت ان پر واجب ہے، یعنی کیا؟ خدا ہمیں دیکھ کر خوشحال ہو جائے گا؟ نہیں، خدا نے اپنی فیض کو عطا کرنا ہے، کس کو؟ بندے کو انعام دینا ہے۔ کس چیز کو؟ جو ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دنیاوی چیزوں، دنیاوی، ہم نے کہا دنیاوی چیزیں بھی اس میں شامل ہے، آخرتی چیزیں بھی، وہ اصل چیز وہی ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ تو بس خدا کی محبت بندے کو سے کس معنی میں ہے؟ کہ خدا کے نزدیک جو کچھ فضل و کرم ہے وہ کس کو عطا کرے؟ بندے کو، ٹھیک ہے؟ اب ہم خدا سے محبت کریں گے، اس کا کیا معنی ہے؟ محبت العبد للہ هو طلب الزلفاء یا زلفاء لدیہ تعالی۔ ہم جو خدا سے محبت کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں خدا کا قرب مل جائے، نزدیکی مل جائے، خدا کے دوست بن جائے، خدا کے ساتھ ہو جائے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا توحید۔ کیا ہوئی؟ توحید، یعنی خدا مقام فعل میں ہمیں خدا مل جائے۔ یہاں جہان جو ابھی میں نے توکل کی مثال دی، پوری جہان ہوگا، ہم ان کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب کون مل گیا ہمیں؟ ہم دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں کام، لین دین، انٹریکشن، لیکن اس کے پیچھے وہ ظاہر شکل ہے، دنیا ظاہری شکل ہے، اس کے پیچھے خدا کو، یہ خدا سے دیں دے۔ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، امیر المومنین فرمائے ہر چیز میں خدا دیکھتا ہوں، اس سے پہلے، اس سے ساتھ، اس کے بعد بھی۔ تو یہ محبوب خدا ہے، اس کو خدا ملا ہے، یعنی اب خدا ملنا یعنی کیا؟ یہ جہان کی حقیقت اس کو ملی ہے، صحیح نا؟ تبھی تو اس کی آنکھیں کھل گئی ہے، اور کس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا کو دیکھ رہا ہے، چیزوں میں خدا کو دیکھ رہا ہے۔ پچھلے لوگوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر، ان کو کیا کاؤنٹ کر رہا ہے؟ وسیلہ، سبب، ہاں، خدا کا ایفیکٹ۔ اس کو خدا کی نظر سے نہ دیکھتا ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ ویژن ہے اس کو۔ وہ چیز کیا مل گیا اس کو؟ اس کو خدا کا فعل مل گیا، ریفلیکشن ہو گئی خدا کی فعل کی اس میں۔ اس سے بڑھ کر پھر آگے جائے گا صفات
اسماء و صفات الہی اس میں آ جائیں گے. خدا کیا ہے؟ کریم ہے، حلیم ہے، ودود ہے، رحیم ہے، قروب، قادر ہے، حی ہے، ساری اس میں آ جائے گی. اور یہ بھی کسی چیز کو کہے گا قم باذن اللہ، زندہ ہو جائے، مردے کو ہو جائے گا، ہو جائے گا. کیوں اس نے مردے کو زندہ کیا؟ صفت حی محیی، زندہ کرنے والا صفت کس کی؟ خدا کی. اس کو مل گئی، یہ انعام. صحیح ہے. اس کے بعد تو مجھ میں ہی فنا ہو جاؤ. حتی کنت سما بصر و یدا، اب تیری آنکھ نہیں دیکھے گی، عین اللہ ناظر، آنکھ تیری ہوگی، دیکھ میں رہوں گا. کان تیرا ہوگا، اذن اللہ واعیا، سن میں رہوں. ہاتھ تیرا ہوگا، وما رمیت اذ رمی لیکن اللہ رما. تو یہ محبوب خدا بن گئے. ٹھیک ہے، یہ انعام مل گیا اس کو. تو بس حب سمجھ آیا آگے نا. خدا کا حب ہم سے کیا ہے؟ دینا ہے. ہماری محبت اس سے کیا ہے؟ نزدیک ہونا. کس لیے نزدیک ہونا؟ مقام مقام فعل، مقام اسماء و صفات، مقام ذات کی ریفلیکشن مجھے عطا کر. جب کسی نے کسی کو دینا ہے، نزدیک ہی پہنچنا ہے نا، کنٹیکٹ کرنا ہے نا، ہے نا، کنٹیکٹ کرنا ہے نا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز صبح، کیا کہتے ہیں؟ قرب. کیوں؟ انعام دینا خدا. الصلاۃ معراج المومن. عروج کرنا، پستی سے بلندی کی طرف. بلندی کون سی ہے؟ معنوی، وجودی، کمالی. ہمارا کمال کا ہے نیچے، خدا کا اوپر. ایک سائنٹسٹ بلند ہے یا ایک کے جی یا نرسری کا بچہ؟ کون سی بلندی ہے؟ علمی بلندی ہے، مکانی زمانی نہیں ہے یہ. اس طرح خدا بلند ہے. ہم کہتے ہیں قربت ہے، ہم خدا کے قریب جائیں گے. کون سا قریب جائیں گے؟ ہاں، معنویت. تو یہ اس سے ہمیں حب خدا ملتا ہے. نماز پڑھنے سے خدا کا حب، یعنی قرب الہی. صلوات پڑھو. اب خدا کن کو دوست رکھتا ہے؟ لسٹ بڑی ہے. ان اللہ یحب التوابین. خدا کس کو دوست رکھتا ہے؟ توابین، جو توبہ کرتے ہوں. توبہ کتنی قسم کے؟ 2 قسم کے. ایک قسم گناہ سے ثواب کی طرف. ٹھیک ہے. توبہ یعنی پلٹنا. کہاں سے پلٹنا؟ روگردانی، گناہ سے واپس خدا کی اطاعت میں. جو گناہ کرتا ہی نہیں ہو وہ پلٹتا ہے ثواب سے، اطاعت سے خدا کی طرف. خدا دیتا ریوارڈ، پھر لے لیتا، پھر توسل کرتا ہے اعمال سے. ٹھیک ہے. پھر رجوع کرتا ہے دوسری مرتبہ. کس کے لیے؟ کلما رفعت لہم، علامہ، جب بھی میں ان کو ایک مائل سٹون اٹھاتا ہوں، پہنچ گئے نا وہاں، وضعت لہم علامہ، میں ان کو ایک اور مائل سٹون رکھتا ہوں، جاؤ اب وہاں پہنچو. یہ بھاگے نہیں کس رات چھوڑ کے. یہ کہاں پر ہے؟ اسی پر. ایک لے لیا انہوں نے، یہ تواب ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں دوسرے مائل سٹون کو لینے کے لیے. اس کو بولے تواب. خدا انہی کو دوست رکھتا. اب خدا توابین کو دوست رکھتا ہے. یعنی کیا؟ ابھی معنی ہوگی نا واضح. جو ہم نے دوست رکھنے کے، محبت کے معنی کھول دیے. خدا کا محبت کرنا بندے کو کس معنی میں؟ عطا کرنے کے معنی میں ہے. اب اس نے ایک لے لیا، اب کا خدا اور دے دے. یا رب، اب کیا کہ اور دے گا. کیوں اور دے گا؟ یہ خود اور آ گیا لینے کے لیے اطاعت کے ذریعے. بس محبت کس کو ملے گی؟ قل ان تحبون اللہ فاتبعونی. بس خمیر، ہم جو ایک ہمارا اخروٹ ہے نا، بادام ہے نا، اس کے اندر کیا ہے؟ گری ہے نا. وہ کیا ہے؟
محبت کی گری ہے وہ اطاعت. اگر وہ ہوگی تو اس میں اور درخت نکل آئے گا. وہ اطاعت کرو گے فاتبعونی، کہو ان کو میری اطاعت کر. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہا وہ کرو، جو روکا ہے وہ نہ کرو. کر لیا تو خدا کی محبت واجب ہو گئی. یعنی اب دوسرے موڑ پہ آ گیا نا. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک الرقبہ. یہ اونچی چڑھائی ہے چوٹی کی طرف، توحید کی چوٹی کی طرف. آپ نے انٹر ہونا ہے کس کس چیز سے؟ بلے فک الرقبہ، ہاں آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قحط میں کسی کو کھانا کھلایا. صحیح. یتیمن ذا مقربہ، قریب رشتہ دار ہے یتیم ہے اس کو دے دو. مسکین ذا متربہ، جو اس کی کوئی پوچھ نہیں، زمین پر لگا گرا ہوا ہے اس کو دینا. آپ لوگ انٹر نہیں تو ان چیزوں میں خدا کی دین اور اخلاق اور اعمال پر عمل کرو گے تو توحید کی چوٹی حاضر ہے. تم مائل سٹون پہ مائل سٹون کراس کرتے جو خدا آپ کو آگے پہنچاتا رہے گا. ان اللہ یحب المتوابین. سمجھا نا آپ؟ جو بار بار خدا کے پاس آتے اطاعت کے ذریعے خدا ان کو محبوب رکھتا ہے. محبوب رکھتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. ہم نے کہا نا ہاں عطا اور دینا. تو ہمارا محبت رکھنا خدا سے یعنی کیا مانا؟ مانگنا. کس کے ذریعے مانگنا؟ اطاعت کے ذریعے. بس اطاعت کے بغیر محبت ممکن نہیں. کتنا اچھا پوائنٹ نکلا. یہاں بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پاک لا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کس کو نصیب ہوتا ہے؟ پاک. پاک کون ہے؟ جو حرام سے بچے، جو واجبات انجام دے ایمان کے ساتھ. صحیح. وہ پاک. نیچی ترین سطح وہی پاکی کی ہے. اس کے آگے تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی فائنل سٹیج ہے طہارت کی. بلکہ طہارتیں وہیں سے نزول کرتی ہے. ابھی میں حدیث سناؤں گا اس بارے میں. تو ابھی ہم پھر کہتے واللہ لا یحب کل مختال فخور. جو تکبر کرتا ہو، فخر فروشی کرتا ہو، خدا اس کو دوست نہیں رکھتا. اب خدا اس کو دوست نہیں رکھتا کیوں؟ خدا اس کو دوست کیوں نہیں رکھتا بتائیں؟ جو تکبر کرے، فساد کرے، گناہ کرے، ظلم کرے، ان کو تو خدا دوست نہیں رکھتا. کیوں نہیں دوست رکھتا؟ کس معنی میں ہے؟ ہاں وہ اپنے کو تیار رکھے، اطاعت کرے تو خدا دے گا. جب اطاعت نہیں کیا وہ صراط کے راستے سے ہٹ گیا باہر، وہاں تو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. یہ چیزیں کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. اس لیے جو بھی گناہ ہے اس کے لیے خدا کیا کرتا ہے؟ جو بھی گناہ کرے خدا کے انعام اور ثواب اور اس کی نعمتیں اس کے لیے نہیں ہے. اس لیے خدا اس کو دوست نہیں رکھتا. خدا کا دوست رکھنا ہماری طرح نہیں، اس کا دل خوش ہو جائے. ہم بچے کو دوست رکھتے ہیں. خدا کا اس معنی میں نہیں دوست رکھنا ہے. خدا یعنی عطا کرنا. کیا عطا کرنا؟ اس کا کمال، اس اپنی جمال اور کمال اس کو عطا کرنا. وہ سمجھے خدا کو اس کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی کا ہے. اب خدا کی محبت اس معنی میں نہ لو، وہ ایک احساسیتی چیز نہیں، تکوینی چیز ہے. بھلے پس دنیا میں کیا ملے گا آپ کو؟ ایک تو آخرت کے لیے انعام و اکرام میں نے بتایا. وہ کون سی چیز؟ آخرت ملے گی، جنت ملے گا آپ کا. خدا کے اسماء و صفات وغیرہ اور ذات توحید کے یہ مراحل حاصل ہو جائیں گے. تو اس زمین آسمان آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ یجعل لکم نورا تمشون بہ. اگر تقوی اختیار، ہمیں تقوی معیار ہے محبت الہی کے لیے نہیں ہے؟ ہاں
اگر تقوی نہ ہو تو محبت بھی نہیں ہوگی. بس تمہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ایمان لاؤ گے رسول پر، خدا تمہیں دو رحمتیں دے گا. ایک نور دے گا دنیا میں، جس میں آپ دنیا جو بھی جیسی زندگی گزارنی ہے نورانی زندگی گزار لو گے. اور یغفر لو، جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ خدا معاف کر دے گا. اور دوسرا جو بندگی میں خدا مدد کرتا ہے. اب تقوی اختیار کیا آپ نے تو تقوی سے آپ کو کیا ملے گا؟ محبت الہی. اس محبت الہی سے کیا ہوگا؟ خدا آپ کی مدد کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. خدا سے جو ڈرے گا، جو خدا سے تقوی اختیار کرے گا خدا کے اس بندگی میں، تو خدا اس کو کوئی کام اس کا نہیں الجھ جائے گا، کہیں اس کا بلائنڈ نہیں ہوگا کاموں میں. ہر جہاں آپ سمجھو کہ بند ہو گیا راستہ، اس کا راستہ کہیں نہ کہیں سے خدا کھول دے گا. بے حساب بے گمان اس کو کیا دے گا؟ روزی دے گا خدا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. صحیح سورۃ طلاق کی آیات کی فراز ہے. خدا اس کے لیے کافی ہے. مثلا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل بھی کس پر ہے؟ تقوی پر. تقوی نہ ہو، تقوی کی اونچی گریڈ توکل ہے. جو توکل کرے گا خدا اس کے سارے کام کر دیتا. ایک خدا اس کے لیے کافی ہے، کفایت کرتا ہے. اور آخر میں کہا کہ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. پھر جو کچھ وہ کرنا چاہے گا، مجھے یہ چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں، خدا وہ کرے گا. چونکہ وہ خدا کی رضا، شریعت اور توحید کے متعلق وہ اس کے خلاف چاہے گا ہی نہیں. ان اللہ بالغ امرہ. وہ جو کچھ اس کا اپنا کام بندے کا، محبوب خدا کا، جو مجھے یہ چاہیے خدا وہ کر دے گا اس کو. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس کی اب شریعت رگ رگ میں ہے، اس کی فطرت میں خدا ہے، فقط خدا کے لیے ہوتا ہے. تو کوئی چیز وہ اپنے لیے خاص نہیں مانگتا. صحیح. تو ان اللہ یحب المتقین، یہ ہم نے تقوی کی ضمن میں کہی یہ چیزیں. لیکن ادھر سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں خداوند کیا کہتا ہے؟ خدا متقین کو محبوب رکھتا ہے، بس ان کو محبت عطا کرتا ہے. کن کو؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور خداوند تبارک تعالیٰ جو ہے یہاں پر ہم شارٹ کریں کیونکہ لمبا نہ ہو جائے. تو خداوند تبارک تعالیٰ نے بندگان کو جو بنایا کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اطاعت میں ہی امور حسی میں، امور عقلی میں اور امور وحیانی میں خدا کے اوامر کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی. تو محبوب خدا بن جائے گا. تو قصے میں نے بتائے. تو اب تھوڑا اشارہ کروں گا، لمبی بحث نہ ہو جائے، مغز مختصر اسٹرائکنگ پوائنٹ اس میں کون سے. ایک یہ ہے کہ اب کس کو خدا دوست نہیں رکھتا. دوست رکھنے یعنی محبوب. کون محبوب خدا نہیں ہے؟ ٹھیک، کون محبوب خدا؟ اول ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین. جو دشمنی کرے خدا اس کو محبوب نہیں رکھتا، وہ محبوب خدا نہیں بن سکتا. جو دشمنی کرے یعنی دین سے دشمنی کرے، مومنین سے دشمنی کرے، دین کے مقابلے میں آئے اور انسانیت اور ان مومنین کے، اسلام کے، مسلمین کے مقابلے میں آ جائے، ہو گیا دشمن خدا. ہو گیا نا؟ دشمن مومنین، دشمن اسلام، دشمن خدا ہے. وہ محبوب خدا، پس اس کو محبت خدا کیوں نہیں دے گا خدا؟ نہیں، خدا نے محبت عطا کرنے کے لیے شرط رکھی ہے اطاعت اور تقوی. صحیح ہے. تو اسی راستے پر صراط کے راستے میں ہوتا ہے وہ تقوی اور وغیرہ. جب وہ ہے ہی نہیں وہاں تو وہ اس کو ملنے والی ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ان اللہ
واللہ لا یحب الفساد، جو فساد کرتا ہے خدا اس کو نہیں عطا کرتا کچھ. جو بھی فساد، جو عقل اور شریعت کے مطابق فساد ہے، اس بندے کو خدا محبوب نہیں رکھتا. تیسرے آیے میں ہے لا ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، ہر وہ جو خدا کی نافرمانی کرے اور گناہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو بھی خدا محبت نہیں عطا کرے گا، اپنی محبت میں سے کچھ نہیں عطا. ان اللہ لا یحب الکافرین، جو خدا کی ہی منکر ہو جائے خدا کیا محبت دے ان کو، ٹھیک ہے. چن وحدین سبھی مشاق مکفور، ہم نے اس کو آزاد خلق کیا، چاہے ہدایت پہ آ جائے یا کافر بنے. ان اللہ لا یحب الظالمین، جو ظلم کرے، جس قسم کا بھی ظلم کرے، جو عقل و شریعت اور فطرت کے خلاف ہو وہ ظلم ہے، تو اس کو بھی خدا محبوب نہیں بنائے گا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو فخر فروشی کرتا ہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، صحیح، میرے پاس کیا کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کو خدا محبوب نہیں رکھتا. تکبر اور فخر فروشی. ان اللہ لا یحب کل خوان اثیما، خدا خیانت کار اور گناہ گار، کوئی آدمی جو فراڈ کرتا ہو، خیانت کرتا ہو اور اثیم ہو، گناہ گار ہو، اس کو محبوب نہیں رہا، اس کو اپنی محبت نہیں عطا کرتا. بھلے خدا لا یحب الجہر بالسوء، کوئی گالیاں دیتا ہے نا، گالی گلوچ، تو اس کو بڑی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ان چیزوں کو. ان اللہ لا یحب المستکبرین، صحیح، خدا مستکبرین کو دوست نہیں رکھتا، جو دوسروں پر تکبر کرتے ہیں، استکبار، دوسروں کو اپنے انڈر لاتے ہیں، صحیح، ان کو دوست نہیں رکھتا. اور ایک اور آئے ہے جیسے جہاں تک میرے ذہن میں، ان اللہ لا یحب المتکبرین، اصل جو اندر ہی چاہے دوسروں کو انڈر کرے نہ کرے، اندر سے اس کو گھمنڈ ہے، تکبر ہے، صحیح ہے، نفس میں ہی، اس کو بھی خدا دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب الفریحین، جو رنگ رلیوں میں خوش گزران ہوتا ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے، اس کو کوئی غم نہیں، نہ نفس کا، نہ آخرت کا، نہ اپنے خدا کا، نہ دین کا، نہ حق کا، نہ باطل کا، ہے نا. ایسے خوشحال انسان کو خدا دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب المسرفین، جو اسراف کرے، حدود سے باہر آ جائے. حدود کون سے ہے؟ عقلی، شرعی، فطری. حدود کراس کرے، مسرف ہے، وہ شیطان ہے، خدا اس کو دوست نہیں رکھے گا. ان اللہ لا یحب الخائنین، خداوند خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا. پس ہم نے آیات، قرآن پاک کی آیات سے ثابت کر دیا کہ جن کو خدا دوست نہیں رکھتا وہ کون ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اب اہل بیت سے علیہ السلام سے محبت کرنے والا کون ہے؟ حب محمد و آل محمد کس کو آتا ہے؟ وہ پہلے وہ ہے چیز کیا؟ آج ہے نا ولادت حضرت کی، تو دیکھتے امام صادق علیہ السلام ہمیں کہتے کہ ہم محبان اہل بیت ہے نا، تو وہ محب، ان کی حب کیا چیز ہے، ایک نئی تفسیر ہے. میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، جالا جاؤں گا کس میں، عرفان اور فلسفے میں، مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. میں حدیث سناتا ہوں، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی جو محبت کن میں ہے؟ محبین میں ہے نا، مومنین میں، محبین میں. ینزل اللہ من السما، یہ محبت زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے. وخلق شیعتنا من افاضل طینتنا، ہماری شیعہ ہماری بچی کچی مٹی سے، یہ وہی ہے، طینت کے معنی یہی ہے. اور ہمارے اہل بیت زمینی نہیں ہے، کہاں کے ہے علیہ السلام؟ ہاں، پس شیعہ کی خمیر معلول نورانیت محمد و آل محمد.
خدا سے نازل کرتا ہے. خدا اس کو کہاں سے نازل کرتا ہے؟ آسمان سے نازل کرتا ہے. من خزائن، خزانوں سے. تحت العرش، عرش کے نیچے جو ہے خزانے ہیں. تو وہ خزانے ایسے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں یہاں پر ابھی خود مثال کہیں گے مولا سلام علیہ کا خزائن ذہب والفضہ، جیسے سونے چاندی کے خزانے کہاں؟ ان من شیء الا عندنا خزائن وما ننزل الا بقدر معلوم. یہاں جو کچھ ہے یہاں کا نہیں ہے، وہ کہاں کا ہے؟ عالم بالا عرش کا ہے، خزائن الہی میں. وہاں سے کلی فارم میں ہے. وہاں پر مثلا ایک جزئی اور اسپیشل اسٹرکچر نہیں ہوتا، کلی. جیسے انسان کلی ہے، جنرل ہے، وہاں سے نازل ہو کے یہاں پر اسپیس پہ بنے گا. ٹھیک. تو اس طرح محبت الہی، وہاں محبت اہل بیت کیا ہے؟ کلی ہے، وہاں سے نازل ہوتی ہے. ولا ينزلہ الا بقدر. ہاں، اب نازل ہوتا ہے کتنا، کس میں کتنی صلاحیت ہے، کس نے، کون کتنا مستحق ہے، اتنی تو ہوگا، تو اتنی ضرورت ہے. ایسے نہیں کہ انبار ڈال دے. آیا اتنی محبت ایک نچلے درجے کا مومن تحمل کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیپیسٹی، اس کا برین، اس کی باڈی فنکشن کرنا چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس کے لیے اس کو پوٹینشیل بہت چاہیے، تحمل. وہ آہستہ آہستہ اس پوٹینشیل پر پہنچتا ہے. ایسے نہیں ہے. یعنی خدا دیتا، لیکن میں آپ کو اس طرح بتاؤں، آیا ایک آدمی 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. 100 کلو نہیں اٹھا سکتا. ہمارے مزدور 200 کلو بھی اٹھاتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان ایک ویٹ لفٹر اٹھاتا نہیں اٹھاتا؟ 100 کلو اٹھاتا نہیں اٹھاتا؟ ہم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ریاضت چاہیے. بس اگر خدا ہمیں رحم کرے، وہ کہے 200 کلو تمہارے اوپر ڈال دیں گے، ہمیں شوق ہو جائے 200 کلو ڈال دے، اس کو تو وہ تو ڈال دے گا، ہم ہی دب جائیں گے اس کے اندر. صحیح ہے. تو وما ينزلہ الا بقدر، جتنی ضرورت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے. ولا یؤتیہ الا خیر الخلق. یہ محبت کس کو دیتا ہے؟ جو بہترین مخلوق ہو. بس شیعہ بہترین مخلوق. حب آل محمد جس کو ملے وہ کیا ہے؟ میرا کلام تھوڑی ہے، خیر خلق ہے، بہترین مخلوق ہے. اب پھر بھی اس میں کیٹیگریز ہے، میں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخَصَّ بِهِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِ. پس خدا نے جب ارادہ کیا کہ میں اس کو، یہ محبت کو، اہل بیت کے محبت کو دے دوں کسی مخلوق کو، أَدْنَا لِتِلْكَ الْغَمَامَ. تو خدا اس اچھا اس کی جو وہاں پر صورت ہے، ایک جو محبت کی صورت ہے وہاں آسمان میں، وہ کیا ہے؟ بادلوں جیسی ہے. بادل سے مراد یہ نور ہے. ٹھیک ہے، نورانی چیز ہے. اور اس نورانی چیز کو خداوند کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا کوئی مستحق ہے اس کو اشارہ کرتا ہے اس نور کو. فتبدلت کما تبدلت السحاب. پھر وہ وہاں سے قطرے بہاتی ہے. کس کا؟ محبت اہل بیت کو. جس طرح بادل بارش کے قطروں کو گراتی ہے. ٹھیک ہے. بھلے فَتُصِيبَ الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. بس یہ قطرہ جو محبت اہل بیت کا اس بادلوں سے، نورانیت سے نیچے گرتا ہے، وہ پھر اس بچے جو ماں کے شکم میں ہے، شیعہ بچہ، اس کو ملتا ہے، اصابت کرتا ہے. ماں کے شکم میں اس کو خدا کی، اہل بیت کی محبت ملتی ہے. اس کا فلسفی اور عرفانی تحلیل و تجزیہ بہت ہے، لیکن یہاں ابھی فرصت نہیں ہے. تو اب امام صادق علیہ السلام نے اپنے محبوں کے طبقے بتائے. اب ہم جی شیعہ ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، بس جی ہم محبوب خدا، خیر خلق اللہ بن گئے. سنیے انشاءاللہ ایسا ہی ہے. لیکن امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے ان سے کہا کہ
حضرت نے پوچھا آپ کون ہو، کن میں سے ہو؟ آدمی نے کہا ہم آپ کے محبوں میں سے ہیں، ہمیں بھی امام ملتے علیہ السلام، ہم بھی یہی کہتے. ہاں آپ کون، کن میں سے ہو؟ آپ کے چاہنے والوں میں سے، ہم آپ کے عاشقوں میں سے، محبوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے ہیں. حضرت نے فرمایا لا يحب اللہ عبد حتی یتولی، خدا تبارک و تعالیٰ کو کوئی دوست نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اس کو دوست نہ رکھے، وہ بندہ اس خدا کو دوست نہ رکھے. ولا یتولہ حتی یوجب له الجنہ، جیسے اس نے اس کو دوست رکھا سچے دل سے بندے نے، کس کو؟ خدا کو، تو خدا اس کے لیے جنت لکھ دے، واجب کرا دیتا ہے. ٹھیک. اب پوائنٹ یہ ہے ثم قال لہو، پھر حضرت صادق علیہ السلام نے کسے کہا؟ اس آدمی سے کہا من ای محبین انت، تم ہمارے کون سے محبوبوں میں ہیں، ہمارے چاہنے والوں میں سے کس کیٹیگری کے ہو؟ تو بیچارے پہلی بار سن رہا ہے کہ کیٹیگریز بھی ہے محبوں کی. فسکت الرجل، اس سے تو جواب نہیں بن پایا، چپ رہا. تو فقال له صدیر، صدیر امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ، تین اماموں کے کیا تھے؟ شاگرد تھے، اصحاب میں سے تھے. تو انہوں نے سوال کیا، یہ ذرا بیدار تھے، تو انہوں نے پوچھا امام سے. اب وہ بندہ تو چپ رہ گیا. کم محبوکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کتنے محبوب ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ فقال علیہ السلام علی ثلاثت طبقات، ہمارے چاہنے والے تین گریڈز رکھتے ہیں. کتنے؟ تین گریڈز رکھتے. پہلا طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، ایک طبقہ، پہلا طبقہ وہ ہے جو ہمیں زبان سے بالکل اوپنلی ہمارے سے اظہار محبت کرتے ہیں، دل میں بھی چھپ کے، اندر بھی، دل میں بھی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر بھی کرتے ہیں، اندر بھی کرتے ہیں. صحیح. ہم النمط الاعلیٰ، یہ کریم ہے، ہمارے محبوبوں کی کریم ہے، محبان احمد سے. شربوا من العذب الفرات، ان کو ولایت کا خالص پانی ملا ہے، اسی سے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. وعلموا تعویل الکتاب، قرآن کی تعویل جانتے ہیں. وفصل الخطاب، قضاوت کرنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. سبب الاسباب، کون کس سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک. یہ ان کی فضائل ہے. الفقر والفاقۃ، کس میں مبتلا ہے؟ فقر میں، فاقے لگتے ہیں ان کو. وانواع البلا، بہت ساری بلا، قسم کی بلائیں ان پر آتی ہیں. اسرع الیہم من رخز الخیل، گھوڑا جو تیز دوڑتا وہ کتنی جلدی آپ کے پاس پہنچے گا، اس سے پہلے ہی ان کو کیا ہو جاتی ہے؟ مصیبتیں، بلائیں، سرعت کے ساتھ. مستہم البأساء والضراء، مصیبتیں اور ضرر اور مصیبتیں، تکلیفیں ان کو پہنچتی رہتی ہے. والزلزلوا، زلزلے آتے، زلزلے وہ زندگی کے زلزلے. ٹھیک ہے. وفتنوا، آزمائشی ہے نا وہ حدیث معراج میں، یا احمد انہم یموتون 70 مرہ کل یوم، یہ ہر دن 70 مرتبہ مرتے. فی من بین مجروح و مذبوح، بعض ان کے زخمی ہو جاتے دشمنوں کی طرف سے، ان کو اتنا مارا جاتا ہے، اور بعضوں کا سر ذبح کیا جاتا ہے. متفرقین فی کل بلاد قاسیہ،
یہ ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، ان کو گورنمنٹوں نے، دشمنوں نے بھگا رکھا ہے بہت دور دور علاقوں میں، زیڈی بال میں چھپایا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہاں بالن تہ چھمر لگمت، ٹھیک ہے، بلادن قاسیہ، ایسی جگہوں پر انہوں نے پناہ لیے جہاں کوئی ان کو نہ مار سکے۔ بہم یشفی اللہ السقیم، اب ان کی پراپرٹی دیکھو، ایٹریبیوٹیز، انہی کے ذریعے خدا شفا دیتا مریضوں کو، یہ دعا کرتے ہیں شفا ملتی ہے۔ وَيُغْنِي الْعَدِيمِ، فقیر کے لیے دعا کرے اس کو، اس کی فقر دور ہو جاتی۔ وَبِهِمْ تَنْصُرُونَ، لوگوں کو مدد ان کے ذریعے ملتی ہے، اگرچہ لوگوں کو نہ بتائیں، ان کے ذریعے ملتی ہے۔ بڑی لمبی بحث ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا۔ وَلَهُمْ وَبِهِمْ تَمْطُرُونَ، بارش ان کے ذریعے، ان کی خاطر بارش گرتی ہے، ورنہ قحط آ جاتی۔ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، ان کے ذریعے دوسروں کو رزق ملتا ہے۔ یعنی ایسے جو سوشل اینڈ ایکو سسٹمیٹک جو چینجز آتی ہے وہ کس کے فیور، اس کی ایمان کی وجہ سے فیوریبل بنتے، دوسرے گناہ گار بھی فائدہ اٹھاتے، ان کو نہیں مانو سورس کہاں ہے۔ وَهُمُ الْأَقَلُّونَ عَدَدًا، عدد میں بہت قلیل ہے، زیادہ نہیں ہے۔ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدَرًا وَخَطَرًا، خدا کے نزدیک یہ عظیم ہے، کس لحاظ سے؟ خطر اور ان کی وہاں جو پہنچ ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہوا؟ پہلا طبقہ محب کا، تم ان میں سے کون سے ہو؟ طبقہ تو ثانیہ النمط الاوسط، یہ درمیانی طبقہ ہے، محبین کا، اہل بیت کا علیہ السلام۔ احبون فی السر، یہ ہمیں دوست رکھتے ہیں چھپ کے، اعلان نہیں کرتے، دل میں رکھتے ہیں یا پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ ولم یحبون فی العلانیہ، پروپیگنڈا نہیں کرتے، ہمیں سب کو نہیں بتاتے ہم اس کو محمد آل محمد کو چاہتے علیہ السلام، اعلان نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ولا امری، میری عمر کی قسم، میری زندگی کی قسم، ولو کانوا احبون فی السر دون العلانیہ، یہ جو ظاہر نہیں ہماری محبت کا اظہار کرتے لیکن دل میں اور چھپ کے کرتے ہیں، تو فہم صوامون بالنہار، کیوں؟ یہ دن میں روزہ رکھے ہوتے، روزہ رکھنا دو کام ہے، ایک فضول نہیں بولتے، طمع نہیں رکھتے کہ ہم کریں محمد علیہ محمد کی طرح اپنے کو منسوب سلام اللہ علیہ۔ دوسرا، ان کا کلام جو ہے موزون ہے، اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل کمپلیٹ ہو جاتی ہے زبان بھی بولنا کم شروع کرتی ہے۔ چوتھا معنی ہے کہ روزہ رکھنا، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، اس میں کیا مسئلہ، ٹھیک ہے، یعنی ریسٹرکشن سے اس وجہ سے اعلان نہیں کرتے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ضرورت پڑے تو اعلان نہ کرے، صحیح ہے۔ والقوامون باللیل، رات کو بس کھڑے رہتے خدا کی بارگاہ میں۔ ترا آثار الرہبانیہ فی وجوہ، آپ ان کے چہروں سے ہی رہبانیت کے اثر دیکھو گے۔ اہل و سلم و انقیاد، یہ بڑے امن پسند اور بڑے اطاعت گزار ہیں۔ پھر یہ کون سا طبقہ ہوا؟ دوسرا طبقہ محبوں کا۔ تیسرا طبقہ والطبقۃ الثالثہ النمط الاسفل، سب سے نیچے والا طبقہ، احبون فی العلانیہ، یہ پورے عالم کو ڈنڈورا پیٹتے کس چیز کا؟ ہم محمد آل محمد زندہ باد علیہ السلام، ہم ان کے ہم ان کے ماننے والے۔ وصاروا بسیرت الملوک، اور ان کی زندگی کی سیرت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہوں جیسی ہوتی ہے، بادشاہ
دنیا پرست ہے، یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، ٹھیک. اور فَأَلْسِنَتُهُمْ مَعَنَا، ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہے. وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْنَا، ان کی شمشیریں ہمارے خلاف ہے. صحیح. تو اب دیکھنا کیا ہم کہاں پر ہے ان تین طبقوں میں. یہ پھر حضرت بتاتے ہیں پہلا گروپ اس کمال پہ کیوں ہے. انہم عرفوا توحید حق معرفت. صحیح، اہل توحید ہے. اور ایمان ان کا ہے وہ بڑی صفات والا ہے، اور حدود ایمان کو بھی ان کو معلوم ہے، اور صفت ایمان بھی ہے ان کو. صحیح. اور کم سے کم اداء الفرائض و ترک الکبائر، فریضے کو انجام دیتے ہیں اور کبیرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ محبین کون ہے؟ اس کا جواب ہم نے دیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے کلام سے اور حضرت امام صادق علیہ السلام. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.